شوہر پردیس میں تھا۔ یہاں پر میرا ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ میرے بچے جوان ہو رہے تھے جب اس شخص نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھی۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ میری عمر اس وقت 50 سال ہے۔ یہ بات آج سے کچھ سال پہلے کی ہے جب میری شادی اظہر کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بہت محنتی اور اچھا لڑکا تھا، لیکن حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ ہمارے گھر کا گزر بسر چل سکے۔ شادی کے 5 سال بعد ہی وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ تب تک میرے 3 بچے ہو چکے تھے۔ بڑی بیٹی تھی اور بچے دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اب میری جوانی بھی اس وقت پورے عروج پر تھی۔ میری بھی خواہشات تھی، جذبات تھے جن کو میں پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر بیرون ملک کے ہونے کی وجہ سے میری جوانی اندر ہی اندر تڑپتے تڑپتے بجھنے والی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور میں کیسے اپنے آپ کو اطمینان اور سکون پہنچا سکوں۔ میرا دماغ اس وقت مکمل بند ہو چکا تھا۔ شوہر سے جدائی، بچوں کا خیال رکھنا اور اپنی خواہشات کا پورا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں مجھے اندر سے پاگل کر رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ شوہر سے بھی میں نے بات کرنے کی کافی بار کوشش کی تھی، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ دیکھو، مجبوری ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کچھ سال بیرون ملک لگا لیتا ہوں تو کام چلتا رہے گا اور واپس آ کر پھر یہاں پر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں گا تو باقی کی زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ لیکن شوہر کو کیا پتہ تھا کہ یہی سال اکٹھے وقت گزارنے کے ہوتے ہیں۔ اس کو جوانی ساری ضائع ہو جائے گی اور اس کے بعد بڑھاپے میں ساتھ رہ کر کیا کرنا۔ میں اسے سمجھاتی تھی، لیکن وہ بھولا انسان یہ بات سمجھ نہیں پاتا تھا۔ خیر، شوہر کو گئے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ اب میرے بچے بھی تھوڑے بڑے ہونے لگے تھے۔ اسی دوران میرا تعلق ایک شخص کے ساتھ ہو گیا تھا۔ چونکہ ہماری تھوڑی رشتہ داری میں تھے، اس لیے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے بچے اسے ماموں کہا کرتے تھے اور میں نے بچوں کو یہی کہا تھا کہ اسے ماموں کہنا ہے، تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ بھائی جیسا ہے۔ اب ہمارا رابطہ اسی طرح سے ہوتا رہا۔ کبھی کبھار وہ ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا اور جب بچے گھر نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ کافی دیر اکٹھے وقت گزارتے تھے، اور اسی طرح جب کبھی میں فری ہوتی تھی تو میں ان کے گھر چلی جاتی تھی اور پورا دن وہاں پر گزار کر بچوں کے آنے سے پہلے میں گھر آ جایا کرتی تھی۔ اب میرا ذہنی تناؤ بھی کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چیز میں مانگ رہی تھی مجھے، اب وہ اپنے شوہر سے تو نہیں لیکن اس شخص سے ملنا شروع ہو چکی تھی۔ اب میرا اس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بہت آگے تک جا نکلا تھا۔ ہمارا صرف نکاح ہی نہیں ہوا تھا، بس باقی ہمارے درمیان سارے معاملات طے پا چکے تھے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ شوہر میرا پیسے بیچتا تھا، میں اس میں سے 20-25 ہزار روپے مہینے کے اسے دے دیا کرتی تھی، جس سے اس کا بھی گزارا ہو جاتا تھا اور اس کے بدلے وہ مجھے بھی بہت اچھی سروسز دیا کرتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب میری زندگی بڑے آرام سے چلنے لگی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ایک غلط کام کر لیتا ہے تو اسے مجبوری کے باعث اس کام کو چھپانے کے لیے مزید غلط کام کرنے ہی پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ شخص جس کا میرے ساتھ تعلق تھا وہ اتنا نیچ اور گرا ہوا نکلے گا، مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا۔ جب میری بیٹی جوان ہونے لگی تو وہ اس کی طرف بھی اسی نظر سے دیکھنے لگا تھا جس نظر سے وہ مجھے دیکھا کرتا تھا۔ حالانکہ میں نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ دیکھو، وہ میری بیٹی ہے، اسے اس نظر سے نہ دیکھا کرو، لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں، وہ میرے بچوں جیسی ہے، میں اس کی طرف ایسے کیوں دیکھوں گا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے ایک بار میرے آگے ڈیمانڈ رکھی کہ دیکھو، اب تم بوڑھی ہو چکی ہو، تعلق ہمارا ٹھیک ہے لیکن اب تم میں وہ مزہ نہیں رہا، تمہارا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور ویسے بھی تم موٹی ہو چکی ہو، جو سکون میں چاہتا ہوں
مجھے وہ تم سے نہیں ملتا، اس لیے مجھے اب تازہ اور گرم خون چاہیے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں ایک دم سے حیران رہ گئی تھی کہ یہ شخص ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر، جب اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بیٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تم اس کو بھی اپنے ساتھ لایا کرو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں دنگ رہ گئی، حیران ہوئی اور آگ بگولا ہونے لگی، اور اس سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بیٹی کا نام بھی لیا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے میری کچھ پرانی تصاویر اور ویڈیوز دکھانے لگا جس میں ہم لوگ نامناسب حالت میں موجود تھے۔ کہنے لگا کہ میں یہ تمہارے شوہر اور پورے خاندان والوں کو دکھا دوں گا اگر تم اپنی بیٹی کو ساتھ نہ لائے۔ اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی کہ میں کیا کروں۔ بیٹی کو تو میں کسی بھی صورت میں اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بچی ننھی معصوم کلی تھی۔ میں کسی درندے کے حوالے اسے کیسے کر دیتی، چاہے اس کے بدلے میں مجھے اپنی ہی جان قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس لیے میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی اسے نہیں سونپوں گی۔ خیر، میں نے جب دوسری طرف دیکھا کہ اگر اس نے ویڈیو کسی کو دکھا دی تو سارے خاندان والے مجھ پر تھو تھو کریں گے اور شوہر میرا تو مجھے ویسے ہی گھر سے نکال دے گا۔ اب میں نے یہ سوچنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، یا مجھے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ شخص زندہ ہے تو میں اپنی سانس تک نہیں لے پاؤں گی۔ پھر میں نے اسے کھانے میں کچھ ملا کر کھلا دیا، بس پھر کیا تھا، وہ ہمارے راستے سے ہٹ چکا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی جان اور عزت دونوں بچا لی تھی۔ اپنا تو میں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی بچا لی۔ جو حرکتیں اور گناہ میں نے کیے تھے، میں آج اس پر بہت شرمندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں آج بھی معافی مانگتی ہوں کہ جو بے وفائی میں نے اپنے شوہر سے کی تھی اس کے لیے بھی میں معافی مانگتی ہوں۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی دھوکہ مت دیں، خاص طور پر اپنے شوہر کو جو کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر آپ لوگوں کی خاطر بیرون ملک میں دھکے کھا رہا ہے، اور پیچھے سے آپ اس کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔